نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة ندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا الله كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. کسی درخت کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور اس میں پھل پیدا ہو، اس کے لیے اس کو تر و تازہ رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اس میں پانی ہے، خاص کر پانی اس میں ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وہ درخت آپ کو فائدہ دے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. ایسے ہی اللہ نے ہم سب کے جو روحانی درخت ہے ہمارا، اس کو طاقت دینے کے لیے، اس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے نماز ہیں، روزے ہیں، تمام اسلام کے ارکان ہیں، اور اسی میں سے اللہ کا ذکر بھی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، وہ اس ایمانی اور روحانیت کے درخت کو پانی دینا ہے تاکہ اس کے اندر مضبوطی رہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. جس چیز کو جتنا یاد کیا جائے گا اور جس چیز کا تذکرہ کیا جائے گا، اسی کی محبت دل میں آئے گی. کہتے ہیں نا، ایک شخص زمانے سے پڑھ رہا تھا، کیا صنم صنم سالہ سال سے، ایک مرتبہ بھول سے نکل گیا، کیا یا صمد، فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی. اللہ تو اللہ جل شانہ ہمارے یاد کے اتنے قدردان ہیں. اللہ جل شانہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اس سے دوستی قائم کر لیں، ہم جو ہے اس سے محبت قائم کر لیں، اس سے اپنا تعلق قائم کر لیں. لیکن آپ ہی نہ چاہیں تو ہزار بہانے، ہم نہ چاہیں تو ہزار بہانے. یہ کام، وہ چیزیں. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل ہمہ وقت اللہ سے جڑا رہے، پاور ہاؤس سے جڑا رہے، بس یہی ہے. جب پاور ہاؤس سے جڑا رہے گا کنیکشن، تو نماز بھی اچھی ہوگی، روزہ بھی اچھا ہوگا، زکوٰۃ بھی صحیح طریقے پہ نکالیں گے، اور گنجائش ہوگی تو حج بھی کریں گے، اور نیک کام کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. کوئی چیز ابھی جو ہے پاور ہاؤس سے کنیکشن کٹ جائے تو لائٹ آئے گی؟ ہزار آپ کے گھر میں کولر رہیں، پنکھے رہیں، اے سی رہے، کوئی فائدہ نہیں. جب پاور ہاؤس سے کنیکشن جڑ گیا تو سب سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایسے ہی جب ہمارے دل کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے گا تو ہمیں نیک کام کرنے میں سہولت ہوگی، دل راغب ہوگا اور وہ پاور اس طرف لے جائے گا. کہتے ہیں او بھائی ان کو جگہ دیجئے، ہاتھ چھوڑ دیجئے. سب سے بڑا مفتی جو ہے ہمارا دل ہے. دل بتا دیتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ گناہ ہے. دل فتویٰ دے دیتا ہے.
آدمی اس وقت خیال نہ کرے بات الگ ہے۔ تو اس لیے کیا ہے مولانا، لاکھ رگڑے ایسے شعر ہے بنتا ہے دل، یعنی لاکھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں، دل کو اس طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، ان کی جو ہے کچھ مزاج کے خلاف برداشت کرنی پڑتی ہے، خدمت انجام دینی پڑتی، تب جا کے یہ دل بنتا ہے، بڑی مشکل سے بنتا ہے، ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، جنہوں نے آزادی میں مالٹا میں کہاں کتنے وقت گزارے جیلوں میں، اور ایسا نہج اور ایسا طریقہ وہ بنایا تھا اصول کہ اگر وہ وہاں مدینہ پاک کے جو ہے اس وقت کے لوگ ذمہ دار نے اور لوگوں نے جو ہے بے وفائی نہ کی ہوتی تو آج ہندوستان کا الگ رنگ ہوتا۔ اللہ نے وہ دماغ دیا تھا۔ بہرحال ان کے استاد ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند مدرسہ قائم کیا۔ ان کے والد صاحب بیمار ہوئے، نانوتا دیوبند سے دور ہے تھوڑا۔ اس زمانے میں مشورہ ہوا کہ ان کو دیوبند لایا جائے علاج کے، لائے گئے۔ کس کے والد ہے، ادھر سنو، کس کے والد ہیں؟ استاذ کے باپ ہیں، استاذ کے والد ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب کہیں تشریف لے گئے تھے، تو اس زمانے میں تو اتنی سہولیات تھی نہیں، اور طبیعت خراب تھی، بڑھاپا، بستر خراب ہو گیا۔ استاد کے باپ کا پیخانہ شاگرد اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے صاف کر رہے تھے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، دیکھا تو فوراً ہاتھ اٹھایا، یا اللہ محمود الحسن کے ہاتھ کی لاج رکھ لیجئے گا۔ کیا دعا دیا؟ محمود الحسن کے ہاتھ کی لاج رکھ لیجئے گا۔ پھر آپ کے شاگردوں میں شیخ الاسلام مدنی، مولانا اشرف تھانوی، مفتی شفیع صاحب عثمانی، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے آپ کے شاگرد میں۔ حضرت شیخ الہند کے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، وہ شیخ الہند نہیں، شیخ العالم، اللہ نے وہ دیا تھا، مقام دیا۔ اور جیل میں رہتے ہوئے بڑی تکالیف اٹھائی ہندوستان آزادی کے لیے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت شیخ الہند کو مدینہ پاک سے گرفتار کیا گیا تو ان کا نام نہیں تھا اس وقت، لیکن استاد کی خدمت کے لیے جیل میں گئے تھے۔ رات کو لوٹا لے کے پانی ایسے رکھ لیتے دونوں اس میں، تاکہ کچھ گرم ہو جائے تہجد میں۔ اور ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے دیکھا تو شیخ الہند کے پیٹھ پر نشان بنے ہوئے، کھڈے بنے ہوئے۔ اس وقت حضرت مدنی کلکتہ تھے، جب انتقال ہوا دیوبند میں تشریف لائے، لوگوں نے پوچھا کہ نہلاتے وقت ایسا داغ دیکھا گیا حضرت شیخ الہند کے پیٹھ پر۔ حضرت مدنی رونے لگے، کہا استاذ نے کہا تھا زندگی میں ظاہر نہیں کرنا، کہا انگریز لے جاتا اور سلاخیں گرم کر کے پیٹھ کو داغتا تھا، گرم کر کے۔ یہ ہمارے بڑوں نے، علماء نے قربانیاں دی ہیں، تب ہم سکون سے بیٹھے ہیں۔ اور کہتا کہ تم اپنے موقف سے ہٹ جاؤ، کہا میں ہٹ گیا تو مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ اور انگریز کہتا تھا، دبلے پتلے تھے حضرت شیخ الہند، کہتا اگر ان کو جلا دیا جائے تو ان کی راکھ سے بھی انگریزوں کے خلاف فتویٰ نکلے گا۔ اللہ ہے، پھر اللہ نے اور کیا کیا انہوں نے ریشمی رومال کیا بنایا تھا سب۔ بہرحال تو یہ چیزیں کہاں حاصل ہوتی ہیں؟ اللہ والوں کے ہاں۔ پہلے اللہ والوں کے ہاں جاتے تھے اور بات مانتے تھے، یہ نہیں کہ بس
خالی وقت گزاری کر دیا، جیسا کہتے تھے ویسا وہ وقت گزارتے تھے، پھر اللہ ان کو خدمت سے کیا کہتے ہیں بھائی، اور ادب کے ساتھ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس لیے بہت سے واقعات ہیں، بعد میں کسی موقع پہ وہ بھی انشاءاللہ یاد آیا تو سنایا جائے کہ اللہ والوں کے ہاں خدمت انجام دینے پر اور ان کی باتوں پر کو اپنانے پر، عمل کرنے پر اللہ نے کیا نوازا۔ سامنے تو آدمی کہہ لیتا جی جی، اس کے بعد میں منمانی۔ اس لیے ہم نے اپنے اوقات اللہ کو دیے ہیں، ہم وقت صحیح گزاریں، وقت صحیح گزارنے کی کوشش کریں اور دل کو ٹٹولتے رہیں اخلاص کے ساتھ۔ کل پڑھا گیا تھا نا، ریا کتنا نقصان دہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل ہم اور آپ کریں اللہ کے لیے کریں، اور اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگیں۔ اللہ سے وہی دے گا، وہی اخلاص دے گا، وہی سکون دے گا، وہی دین دنیا کی سمجھ اس سے مانگیں، موقع کی اللہ ہی سے مانگیں تو انسان ترقی کرتا ہے اور اللہ کا ارشاد اللہ کے ہاں مقرب بنتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے۔ اور جیسے جس کو محبت ہوتی ہے تو اس کے نام لینے میں لذت محسوس ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے مولانا؟ پہلے گانٹ بنانا کہتے ہیں باندھ دی جاتی تھی، تو پہلے موبائل نہیں تھا، خطوط چلتے تھے، اس کا انتظار رہتا تھا، خطوط کا نہیں۔ جس سے بھی بھائی نکاح ہو گیا تو آدمی کہیں دور ہے تو بیوی کے خطوط کا انتظار رہتا، اور آدمی اس کو کتنی لذت اور کتنی محظوظیت محسوس کرتا تھا، کہ نہیں؟ مولانا دارالعلوم دیوبند میں کہیں کونے میں جاتے ہیں آدمی تو ایسے ہی ایک بار پڑھے گا، 2 بار پڑھے گا، لیکن اللہ کا نام ایسا جتنے ہی آپ پڑھیں گے اتنے ہی اس میں لذت محسوس ہوگی۔ قرآن پاک ہے، آپ کوئی بھی کتاب کوئی بھی چیز 1 بار پڑھ لیجئے، 2 بار پڑھ لیجئے، لیکن قربان جائیے اس اللہ کی کتاب پر، جتنا آپ پڑھیں گے اتنی ہی لذت آئے گی۔ قرآن پاک اتنا ہی، آدمی جب پڑھے نیت کرے میں اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو سنا رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو یہ سوچے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا عجیب ہی مزہ ہے، نہیں ہے؟ اسی لیے جس کو کسی سے عشق کا واسطہ پڑا ہوگا تو اور سمجھے گا، تو ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے، آپ کی شریعت سے، آپ کے طریقے سے، اللہ کے حکم سے ہمیں بھی عشق ہو جائے گا تو دنیا ہی بدل جائے گی، دنیا ہی بدل جائے گی۔ ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی تصویر یار، تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، چلتے پھرتے بھی درود شریف کا زبان پہ ورد ہو۔ ایک صاحب تھے ہمارے یہاں کالینہ میں، ایئر انڈیا میں اس میں بڑے بہت ہی ذمہ دار، انتقال ہو گیا۔ وہ کہتے تھے والد صاحب سے کہ گھر سے مسجد تک آتا ہوں تو کئی 100 کلمہ پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں جاتے ہیں۔ تو آدمی اپنے اوقات کی قدر سمجھے تو کامیاب ہے، ورنہ تو وقت گزر جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ تھوڑی دیر ذکر کر لیا جائے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل فرما
شاکرین میں سے شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما، قلب سلیم عطا فرما، صفت احسان سے متصف فرما، خوف و خشیت نصیب فرما، ہماری خلوت اور جلوت اچھی بنا۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ عبادات اٹھائے ہوئے ہیں جن کی جو بھی ضروریات ہیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی سبیل پیدا فرما، جو جس حال میں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کے خیر و برکات ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا دائمی فیصلہ فرما۔ اے اللہ گناہوں سے احتراز کی پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کا شوق پیدا فرما۔ اے اللہ جس وقت جو کام کرنا پسند ہو اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اختتام پر شیطان مقید ہے، وہ چھوڑا جائے گا، اس کے بہکاوے سے آنے میں اے اللہ شیطان اور نفس کے شرور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنوں اور غیروں کے شرور فتن سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، مکاروں کے مکر سے، منافقوں کے نفاق سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی دین کی، ایمان کی، جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سفر حضر میں حفاظت فرما، ہمہ وقت اپنا خصوصی فضل کا معاملہ فرما، دونوں جہان میں ستاری کا معاملہ فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد